السلام علیکم ناظرین، کیا اون واقعی اتنی آسانی سے آئلہ پر اعتماد کھو بیٹھا ہے یا پھر رملہ کی ایک اور خطرناک چال ان دونوں کی محبت کا امتحان لینے والی ہے؟ آج کے ریویو میں جانیں گے کہ آخر اون نے ایسا فیصلہ کیوں کیا جس نے ہر دیکھنے والے کو حیران اور پریشان کر دیا۔ ضبط ڈرامے کے رائٹر نے شاید یہ طے کر دیا ہے کہ وہ ڈرامے کے ریگولر ویورز کو زیادہ دیر خوش نہیں رہنے دے گا۔ ابھی کل کی قسط دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آخر کار آئلہ اور اون کے درمیان فاصلے ختم ہونے والے ہیں اور آئلہ کے دل میں بھی اون کے لیے محبت جنم لے چکی ہے، لیکن آج کا پرومو دیکھ کر تو سچ پوچھیں اون کی محبت پر بھی افسوس ہونے لگا ہے۔ آخر یہی تھی اون کی محبت، وہی اون جو شادی سے پہلے شامی کی وجہ سے آئلہ کو ملنے والے ہر زخم پر مرہم رکھتا تھا، آج خود اسی آئلہ کے دل پر سب سے گہرا زخم لگانے جا رہا ہے۔ کیا اون کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ آئلہ اب دل سے اس کا خیال رکھنے لگی ہے؟ اتنے دنوں سے وہ جس محبت اور خلوص کے ساتھ اون کی خدمت کر رہی تھی، کیا اس سب کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ بہرحال اب اون اس غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں آئلہ نے ہی شامی کو اپنے گھر بلایا تھا۔ اس کے شک کو اس وقت مزید تقویت ملتی ہے جب وہ اپنے کانوں سے رملہ کی باتیں سن لیتا ہے۔ رملہ جان بوجھ کر کہتی ہے، آئلہ آؤ ہم دونوں ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ اون کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید آئلہ بھی اس ڈیل میں دلچسپی لے رہی ہے، اسی لیے وہ پوچھ رہی تھی کیسی ڈیل؟ اور پھر جب رملہ یہ کہتی ہے تم مجھے اون واپس دے دو اور اپنا شامی واپس لے لو، بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اون کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ غصے میں آ کر وہ فوراً ثاقب صاحب کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ فوری طور پر شمسہ مامی کے ساتھ گھر پہنچیں۔ ادھر بی جان، شمسہ اور ثاقب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور زویا بھی پریشانی سے سوچتی ہے کہ پتہ نہیں آئلہ اور اون بھائی میں کیا مسئلہ ہوا ہے، اور دوسری طرف رملہ اپنے پلان کی کامیابی پر دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ زویا کے پاس جا کر معصوم بنتے ہوئے پوچھتی ہے، کیا ہوا؟ کیا اون آئلہ کو گھر سے نکال رہا ہے؟ زویا کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس آگ کو بھڑکانے والی خود رملہ ہی ہے۔ اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے وہ فوراً کہتی ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن رملہ معنی خیز انداز میں جواب دیتی ہے، میں نے تم لوگوں کی ساری باتیں اپنے کانوں سے سن لی تھیں۔ جب شمسہ اور ثاقب صاحب اون اور آئلہ کے گھر پہنچتے ہیں تو آئلہ کا روتے روتے برا حال ہوتا ہے۔ ثاقب صاحب فوراً اون سے پوچھتے ہیں، آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم نے ہمیں اتنی جلدی میں یہاں بلا لیا؟ وہی اون جو پہلے آئلہ کی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی پردہ ڈال دیتا تھا، آج ایک معمولی غلط فہمی کو بہت بڑا بنا کر اس کے والدین کے سامنے رکھ دیتا ہے اور انتہائی سنجیدگی سے کہتا ہے، آپ لوگ آئلہ کو اپنے ساتھ گھر واپس لے جائیں، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ میرے ساتھ خوش نہیں اور میرے ساتھ مزید زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتی۔ اون کی یہ بات سن کر ثاقب صاحب حیران رہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا آئلہ نے تم سے خود کچھ کہا ہے؟ اون جواب دیتا ہے، نہیں، آئلہ نے خود تو کچھ نہیں کہا، لیکن رملہ اور شامی یہاں آئے تھے اور آئلہ رملہ کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہی تھی۔ یہ سن کر شمسہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے، آخر ایسی کون سی ڈیل تھی کہ تم آئلہ پر اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ اون اپنے منہ سے وہ ڈیل دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آئلہ بے اختیار بول اٹھتی ہے، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم رملہ یہاں کیسے پہنچی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے ہمارے گھر کا ایڈریس کیسے ملا، لیکن خدا گواہ ہے میں نے رملہ کو یہاں نہیں بلایا تھا۔ لیکن اون اس کے بعد ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ آئلہ کے پاس اپنی صفائی دینے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ شمسہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مامی جان، اگر آئلہ طلاق لینا چاہتی ہے تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں بہت جلد طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا، فی الحال آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ سن کر آئلہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ کہنے کے بعد اون تو وہاں سے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے، لیکن آئلہ شدید پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی ماں شمسہ آئلہ کو دلاسا دینے کی بجائے کہتی ہے،
دیکھا، اچھا ہی ہوا، بلا خود ہی ٹل گئی۔ اب اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور جلد سے جلد اس اون سے جان چھڑا لو۔ لیکن اس بار آئلہ کا جواب شمسہ کی توقعات کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ فوراً کہتی ہے، امی، آپ سے کس نے کہا کہ میں اون سے جان چھڑانا چاہتی ہوں؟ شمسہ حیرت سے بولتی ہے، کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، تمہارا چہرہ خود بتا رہا ہے کہ تم اس شخص کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ مگر آئلہ غصے اور بے بسی کے عالم میں اپنی ماں کو جواب دیتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، میں یہاں بہت خوش ہوں، میں اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی، پلیز اس بات کو مزید نہ بڑھائیں اور یہیں ختم کر دیں۔ ادھر اون گھر سے باہر نکلتا ہے تو شدید صدمے اور بے بسی میں ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگانے لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ آئلہ جو اتنے دنوں سے اس کا اتنا خیال رکھ رہی تھی، وہ سب صرف ایک ڈرامہ تھا تاکہ وہ اس کا اعتماد جیت کر یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اون کی سمجھ بوجھ کو کیا ہو گیا؟ جب سارا معاملہ سامنے آنے کے بعد بھی آئلہ بار بار روتے ہوئے قسم کھا کر کہہ رہی ہے کہ اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، تو کیا اون کو کم از کم ایک بار اس کی بات سننی نہیں چاہیے؟ کیا آئلہ کو صفائی کا موقع نہیں ملنا چاہیے؟ اور کیا اون یہ بھی بھول گیا کہ اس فلیٹ کا ایڈریس تو آئلہ نے نہیں بلکہ اس کے اپنے دوست رافع نے رملہ کو بتایا تھا؟ بہرحال آگے چل کر اون کو یہ ساری باتیں ضرور یاد آئیں گی اور پھر اسے اپنی اس جلد بازی اور غلط فیصلے کا احساس بھی ہوگا کہ اس نے غصے اور جذبات میں آئلہ کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کر دی۔ یقیناً جب حقیقت سامنے آئے گی تو اون آئلہ سے معافی بھی مانگے گا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا صرف معافی مانگ لینے سے آئلہ کے دل پر لگا یہ زخم بھر جائے گا؟ سچ تو یہ ہے کہ اب اون کی محبت بھی عام مردوں جیسی محبت ہی محسوس ہونے لگی ہے۔ پہلے تو یہی لگتا تھا کہ آئلہ چاہے کچھ بھی کر لے، اون کبھی اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جب بھی شامی رملہ یا کوئی بھی اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بہت آسانی سے کامیاب بھی ہو جائے گا۔ اب غالب امکان یہی ہے کہ زویا پریشان ہو کر رافع کو فون کرے گی اور اسے ساری صورتحال بتاتے ہوئے کہے گی کہ پلیز اون اور آئلہ کا رشتہ بچانے کے لیے کچھ کرو۔ اس کے بعد جب رافع اون سے ملے گا تو وہ اسے یاد دلائے گا کہ آئلہ بھابی بالکل سچ کہہ رہی ہیں، اس گھر کا ایڈریس آئلہ بھابی نے نہیں بلکہ میں نے رملہ کو دیا تھا، اور اسے یاد دلائے گا جس دن وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے اور رملہ شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، اسی وقت اس نے خود رملہ کو فلیٹ کی لوکیشن بتائی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس غلط فہمی کے بعد اون اور آئلہ کا رشتہ کمزور پڑ جائے گا تو ہمارا خیال اس کے برعکس ہے۔ ممکن ہے کچھ وقت کے لیے دونوں کے درمیان دوریاں آ جائیں، آئلہ اپنے والدین کے ساتھ ہو سکتا ہے واپس چلی جائے اور اون جذبات میں آ کر طلاق کے کاغذات بھی تیار کروا لے، لیکن لگتا یہی ہے کہ دستخط ہونے سے پہلے ہی آئلہ واپس آئے گی اور اون سے کہے گی، پلیز اون، میں یہ طلاق نہیں چاہتی کیونکہ اب میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ دوسری طرف شامی اور رملہ کی رخصتی تو بہرحال ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد رملہ کے دل میں عارفہ کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جائے گی کیونکہ وہ یہی سمجھے گی کہ اس کی ضد اور سازشوں نے رملہ کی زندگی برباد کر دی، اور ہم سب جانتے ہیں رملہ بدلہ لیے بغیر نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد وہ عارفہ اور شامی کی زندگی اس قدر مشکل بنا دے گی کہ دونوں ماں بیٹا لوگوں کا سامنا کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ امکان یہی ہے کہ رملہ شامی کے وہ تمام راز گھر والوں کے سامنے لے آئے گی جو اس نے اپنی ماں کے ڈر سے ہمیشہ چھپا کر رکھے، اور ساتھ ہی عارفہ کی وہ تمام سازشیں بھی بے نقاب کر دے گی جو وہ برسوں سے خاندان والوں کے خلاف کرتی آئی ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ تو ہماری ایک پیشن گوئی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا اون اور آئلہ کا رشتہ واقعی ہی ختم ہونے کے قریب ہے، یا اس سب کے بعد ان دونوں کی محبت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہونے والی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کے ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔